उदास हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने रात बनाई है और बहुत सारी रातों में ये एक रात आई है जिस रात में हम सब इकट्ठे हुए हैं। यूं शैतान तो आपको बहुत परेशान करेगा कि बहुत देर हो गई बैठे बैठे और कब तक बैठेगा, जरा रोड देख के आ जा, बहुत बातें करेगा वो आपसे, वहम पैदा करेगा, आपके ईमान को आजमाएगा। आप कितने मजबूत ईमान वाले हैं, मगर आप सुन्नी हैं, मोमिन हैं, नबी के गुलाम हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपके हुजूर शैतान की एक नहीं चलेगी, एक भी नहीं चलेगी, और आप हर मोर्चे पर शैतान का गला दबाएंगे और शैतान का गला दबा के उसे ये एहसास दिलाएंगे कि मनहूस हम तेरे नहीं बल्कि मदीने वाले मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने तौफीक दी है, यूं ही बैठा करेंगे और नबी का जिक्र सईद सुनते रहेंगे। ये इंशाअल्लाह मायूस हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और आपका पीछा छोड़ के चला जाएगा। हजरात, तो मुझे यकीन है कि आप ऐसा कर गुजरेंगे। शैतान की एक नहीं चलनी चाहिए। शैतान बड़ा जालिम है, वो माहौल बनाता है, वो बैकवर्ड और पसे वो पेश मंदर और पेश मंदर और पसे मंदर दोनों के ताने वाने बुनता है और आपको एक सेकंड में उठा के ले जाता है, लेकिन आप उठेंगे नहीं। यकीन है। मैं ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा, मैंने चूंकि टाइम की नज़ाकत मेरे सामने है, आप हजरात ने बेफजली ताला काफी सुना, मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा, ये कन्फर्म है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप बिल्कुल मुतमईन बैठे, चंद बातें करनी है। उन चंद बातों में से कुछ आपकी सुनी हुई होंगी, कुछ नहीं सुनी हुई होंगी। इंशाअल्लाह आप सबको ऐसे करके सुनेंगे जैसे कुछ भी सुना हुआ नहीं है। अल्लाह ताला आपके घरों में बरकत दे, सुकून अता फरमाए और इस मदरसे को और इसके साथ साथ तमाम अहले सुन्नत के मदरसों को अल्लाह बामे रोज और औजे सुरैया अता फरमाए। आमीन बिजाही नबी। अब मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी ताकतें जवाब दे गई, आमीन कहने तक की हिम्मत नहीं पड़ रही है आपको। मुझे लग रहा है कि तुम्हारे आसाब अब कुछ ढीले पड़ गए, मगर मुझे भी तुम ऐसे ही समझ लो जैसे ये बच्चे थे, आबाद नहीं। ये कारी शमसुल हसन साहब थे, आप कहीं हो, गैर नहीं हूं, आपका अपना हूं। मुझे थोड़ी देर के लिए कारी शमसुल हसन समझ लेना, कारी मेहराज समझ लेना। आप बहुत मोहब्बत करते हो, जान छिड़कते हो इन बुजुर्गों पे, माशाअल्लाह। अल्लाह हज़रत आपका साया देर तक रखे और यूं ही आपको जगमगाता रखे कि आपके दम से ये हमारे मदरसे जगमगाते रहे। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं अपने सफर का आगाज करूंगा इस शेर के साथ। उतरकर हीरा से सुए कौम आया। बड़ी बड़ी हस्तियां हैं स्टेज पर, आपकी नजरों के हिसार में बरकतों का सामान है, फैज लूटते रहिए। हजरत अल्लामा मौलाना एहसान साहब अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए आप शख्सियत है इलाके की, दिलवगर हैं, रामपुर घना और अमरोहा से, और माशाअल्लाह पूरे इलाके की ये क्रीम है, बड़े नूरानी चेहरे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इन हजरात का साया देर तक रखे और इनकी रोजियों में बरकतें अता फरमाए। उतर कर हीरा से सुए कौम आया, उतर कर हीरा से सुए कौम आया और एक नुस्खा एक कीमिया साथ लाया। ये मुस्तफ़ा हैं, 40 बरस के हुए, जमाने पे छा गए। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के जिक्र पाक के लिए एक खलवत कदा चुना। उस खलवत कदे का नाम गारे हीरा था। उस गारे हीरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह 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 करते रहे और जनाबे वाला इस तरीके से ये सफर आगे बढ़ता रहा। और एक दिन अचानक आसमान से एक नामूस उतर आया, एक फरिश्ता जिसका नाम जिब्राइल था। उस फरिश्ते ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नवेद जाफिदा सुनाई कि ये अल्लाह ताला के कलाम की चंद आयतें हैं जो अल्लाह की तरफ से बतौर अवार्ड आपके हिस्से में आई हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे।
میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس قرآن شریف کو ہم سینوں سے لگاتے ہیں، یہ قرآن شریف اس طرح سے ہمارے بیچ آیا ہے۔ غار حرا میں میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہیں، جبرائیل آتے ہیں اور یہ مزدہ جاں فضا سرکار کے دربار پاک میں پیش کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی چند آیتیں ہیں، اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے۔ جزاک اللہ، اللہ آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، توجہ ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے اور یہ کلام پاک، اس کلام پاک کے لیے خدا نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، ورنہ میرا نبی تو پہلے سے ہی منتخب ہے، مگر کلام کے لیے منتخب ہے، اس لیے وہ کلام آپ کے حضور حاضر کیا جاتا ہے۔ اقرا، پڑھیے، سبحان اللہ، یہ ہمارے قرآن شریف کا پہلا لفظ ہے، پڑھیے، یعنی قرآن کی اسٹارٹنگ پڑھائی سے شروع، پڑھائی سے ہوتی ہے، قرآن کا آغاز پڑھائی سے ہوتا ہے کہ یا مصطفیٰ پڑھیے، مگر جس قرآن شریف کا آغاز پڑھائی سے ہوتا ہو، اس قرآن کے پڑھنے والے اور ماننے والے پڑھائی سے بہت پیچھے رہ گئے، پڑھائی سے بہت پیچھے رہ گئے، انہوں نے پڑھائی کا امپورٹنس نہیں سمجھا، انہوں نے پڑھائی کی حیثیت اور حقیقت پر توجہ نہیں کی، حضرات بہت پیچھے رہ گئے وہ لوگ۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہیرے موتی خداوند قدوس نے، جس کے لیے اللہ نے ہیرے موتی منتخب فرمائے تھے، وہ قوم جناب ان ہیروں اور موتیوں سے بہت دور ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ پڑھیے تو مصطفیٰ جان رحمت، یہ قرآن کا پہلا لفظ ہے، پڑھیے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پہلا تجربہ تھا، یہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ جبرائیل امین نے پھر فرمایا اقرا، پڑھیے یا مصطفیٰ، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نہیں پڑھتا، ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ تو حضرت جبرائیل امین نے تیسری بار پھر فرمایا، عرض کیا اقرا بسم ربک الذی خلق، اے محبوب اس رب کے نام سے پڑھیے جس رب نے پیدا فرما دیا ہے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بس کیا تھا، مصطفیٰ پیارے کی پاکیزہ زبان اللہ کی قسم پھول برسانے لگی، پڑھائی شروع ہو گئی۔ جب تک رب کا نام نہیں آیا تھا، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں میں نہیں پڑھتا، اور جیسے ہی رب کا نام آ گیا تو جناب والا مصطفیٰ جان رحمت رب کا عاشق، مصطفیٰ رب کا عاشق، رب کا محبوب، رب کا معشوق، رب کا نام آتے ہی کھل گیا، ان کا چہرہ گلاب جیسا اللہ کی قسم کھلا، اور فوراً پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرات آگے بڑھنے سے پہلے آپ حضرات کو یہ میں اس جگہ کا ایک پیغام نوٹ کرا دوں، آپ نوٹ کر لیجئے کہ جب تک پڑھائی خالی پڑھائی تھی، مصطفیٰ جان رحمت نے اس کا کوئی کیئر نہیں کیا، کوئی توجہ نہیں دی، سنا انسنا کر دیا، فرمایا میں نہیں پڑھتا۔ جب تک پڑھائی محض پڑھائی تھی، جب تک پڑھائی صرف پڑھائی تھی تو جناب میرے مصطفیٰ نے نہیں پڑھا، اور جیسے ہی پڑھائی کے ساتھ رب کا نام شامل ہوا، چہرے پہ جناب مسکراہٹ دوڑی، لبوں پہ خدا کی قسم تبسم مچلا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصطفیٰ جان رحمت نے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہاں سے آپ کو یہ میسج دیا کہ پڑھائی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک پڑھائی وہ ہوتی ہے جس پڑھائی میں اللہ کا نام شامل نہیں ہوتا، اور ایک پڑھائی وہ ہوتی ہے جس پڑھائی میں اللہ کا نام شامل ہوتا ہے۔ وہ پڑھائی جس میں اللہ کا نام شامل ہوتا ہے وہ کارآمد ہوتی ہے، وہ پڑھائی جس میں اللہ کا نام شامل ہوتا ہے وہ جناب والا مؤثر اور اثر انگیز ہوتی ہے۔ جس پڑھائی میں رب کا نام شامل ہوتا ہے اس سے دلوں کو روشنی ملتی ہے اور
اندھیرے مٹ جاتے ہیں۔ جس پڑھائی میں اللہ کا نام شامل ہوتا ہے اس سے انسانیت کی بنیادیں مضبوط ہو جاتی ہیں اور مانوتا کا علم بلند ہو جاتا ہے، اور مانو سیوا اور انسانی سماج کی خدمتوں کے دروازے اس سے کھل جاتے ہیں۔ یعنی پڑھائی وہ کرنا ہے جس پڑھائی میں رب کا نام شامل ہے۔ اللہ مصطفیٰ کی مانسکتا، مصطفیٰ کے نظریے کے قربان بلا شبہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے۔ اے محبوب، لوگوں نے وہ پڑھائی بھی پڑھ رکھی ہے جس میں اللہ کا نام شامل نہیں ہے، مگر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پڑھائی تو ہے ان کے پاس، مگر حضرات محترم خوبیاں نہیں ہیں ان کے پاس۔ پڑھائی تو ہے ان کے پاس، ڈگریاں تو ہیں ان کے پاس، مگر کارآمد نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، یہ ڈگریاں تو ہیں ان کے پاس، پڑھائی تو ہے ان کے پاس، یہ بڑی بڑی ڈگری ہولڈر بھی ہیں، مگر ہم نے ان کی سچویشن پوزیشن کو دیکھا ہے کہ یہ خون بہا دیتے ہیں۔ ڈگری ہے مگر یہ خون بہا دیتے ہیں، ڈگری ہے یہ بے گناہوں کے خون سے ہولی تک کھیل دیتے ہیں، ڈگری ہے مگر یہ بے شرم ہیں جو بیچ چوراہے پہ جناب والا چین کھول کے بیچ چوراہے پہ وہ کر دیتے ہیں جو ایک انسان کو زیب نہیں دیتا۔ ادھر بہن کھڑی ہے، ادھر ماں کھڑی ہے، اور یہ ڈگری ہولڈر چین کھولے ان کے سامنے کھڑا ہے۔ یعنی ڈگری تو ہے مگر شرم نہیں ہے اس کے پاس، ڈگری تو ہے مگر حیا نہیں ہے اس کے پاس۔ یہ جناب والا یوکرین لٹ گیا، سیریا لٹ گیا، یہ شام لٹ گیا، یہ عراق لٹ گیا، یہ ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں بے گناہوں کا خون زمین کے پردے پہ گر گیا، دریائے دجلہ لال لال ہو گیا، دریائے فرات سرخ ہو گیا، اور جناب والا یہ ہزاروں افغانستان کلسٹر بموں سے اڑا دیے گئے، اور خدا کی قسم یہ لاکھوں لوگ 303 کی گولیوں سے چھلنی کر دیے گئے۔ یہ جناب والا ایک عورت دروازے پہ بیٹھی ہے، اپنے سہاگ کا انتظار کر رہی ہے، مگر اس دکھیاری کو کون بتائے کہ اب اس کا سہاگ آنے والا نہیں ہے۔ یہ دلی میں 20 سڑک پہ مارا گیا، سہاگ اس کا لٹ گیا ہے، سہاگ اس کا اجڑ گیا ہے، مگر جناب 3 دن ہو گئے، کھانا نہیں کھاتی، پانی نہیں پیتی، سہاگ کا انتظار ہے، مگر اسے کیا معلوم کہ ایک دنگا اچانک بھڑک گیا اور اس کا سہاگ مسافر اس دنگے کی بھینٹ چڑھ گیا، وہ ختم ہو گیا، وہ جناب والا اس دنیا کو خیر بات کہہ گیا اور اللہ کی رحمت کی طرف انتقال کر گیا۔ حضرات کس نے لوٹا اس کا سہاگ؟ وہ ڈگری والا تھا جس نے اس کا سہاگ لوٹ لیا۔ یہ بچہ ہے روتا پھرتا ہے چوراہے پر، کیوں روتا ہے بیٹے؟ تو جناب والا نہایت ہی حضرات محترم نہایت ہی دلوں کو توڑنے والی آواز میں وہ بچہ روتے ہوئے کہتا ہے، تمہیں معلوم نہیں داغ یتیمی لیے گھومتا ہوں زمانے میں، میرا باپ ابھی کل تو سلامت تھا، آج مجھے داغ یتیمی لگا۔ اچانک میرا باپ ایک ڈگری والے نے اچانک میرے باپ کی زندگی کی ڈوریں کاٹ دی۔ یہ ڈگری والے تھے جنہوں نے بے گناہوں کے خون بہا ڈالے اور دریا جناب والا لہو، اس لہو کے دریا بہا ڈالے۔ یہ ڈگری والے تھے، پڑھے لکھے تھے، یہ کسی کالج کے بیٹے تھے یا کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے، مگر حضرات ان کے دل میں رحم نہ تھا، یہ سنگ دل تھے، یہ نہیں جانتے تھے حضرات محترم کے گناہ کیا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑے گناہگار تھے، ڈگری تو تھی مگر جناب والا انہوں نے ڈگریوں کو ہاتھ میں رکھا اور طاقت میں رکھا حضرات، مگر ان ڈگریوں سے ان کے دلوں کو روشنی نہ ملی۔ اسی وجہ سے انہوں نے بیچ چوراہے پہ ایک بیٹی کی عزت تباہ کر دی۔ وہ آبرو باختہ بیٹی حضرات کالجوں کے روم سے آواز دیتی ہے کہ پروفیسر نے میری ساتھ اپنی ہی اسٹوڈنٹ کے ساتھ اشلیل سی ڈی بنا ڈالی۔ آبرو باختہ بیٹی کالج کے روم سے پکارتی ہے، ہائے مجھے بچاؤ ان پروفیسروں سے، جن پروفیسروں اور کالجوں کے ٹیچروں اور انہوں نے لیکچرارز نے میری یعنی اپنی ہی اسٹوڈنٹ کے ساتھ اشلیل سی ڈی بنا ڈالی۔ حضرات محترم انسانیت کا قتل عام ہو گیا، حیوانیت اور بہیمیت کا ننگا ناچ ہے۔ کالج میں یہ کوئی جاہل تو نہ تھا، یہ پروفیسر جناب والا یہ پروفیسر بے پڑھا لکھا تو نہ تھا، ڈگری تھی اس کے پاس، یہ تو جناب والا بڑی بڑی ڈگریوں والا تھا، مگر یہ کیا طرفہ تماشا ہے کہ وہ اپنی ہی اسٹوڈنٹ کے ساتھ اشلیل سی ڈی بنا دیتا ہے۔ حضرات اس کا مطلب ڈگری تو ہے مگر کارآمد نہیں،
कॉलेज में बेटी की इज्जत लुट जाती है, ये ऑफिस चलता है। हजरात इतना बड़ा नेटवर्क है कि पूरे हिंदुस्तान के हर शहर में ये एक ही कमरा पूरे हिंदुस्तान के हर शहर को ऑपरेट कर देता है और इतनी बड़ी कंपनी चलती है, मगर इसी ऑफिस में एक बेटी की इज्जत तबाह हो जाती है। ये कौन है? कंप्यूटर चलाने वाले डिग्री वाले बहुत बड़े बड़े इंजीनियर हैं, मगर इन्होंने जनाबे वाला इन्होंने ऑफिस में अपने ही साथ काम करने वाली एक शहजादी की इज्जत को तार तार कर डाला। डिग्री तो है मगर खुदा की कसम डिग्री के साथ साथ हैवानियत भी है, डिग्री के साथ साथ बहीनियत भी है, डिग्री के साथ साथ जानवरियत अपनी चरम सीमा पर है। हजरत मोहतरम कहने का मकसद ये हुआ कि डिग्री तो है हजरत मोहतरम, मगर जनाब वाला काम नहीं है, कारआमद नहीं है, इंसानियत के लिए मुफीद नहीं है। ये हजरत मोहतरम अब जरा बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को देख लीजिए, यहाँ सब डिग्री वाले बैठे हुए हैं। ये चाहे कोई सा भी कॉलेज, कोई सा भी मेडिकल कॉलेज हो या कोई सा भी हॉस्पिटल हो, चाहे वो जनाबे वाला दिल्ली का बड़ा हॉस्पिटल क्यों ना हो या मुंबई का कोई बड़ा अजी मुंबई क्या लंदन ही का हॉस्पिटल हो, चाहे जनाबे वाला वॉशिंगटन डीसी का हॉस्पिटल हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। ये MBBS बैठे हुए हैं, ये MD हैं, डिग्री बहुत है इनके पास में, मगर जनाब कयामत ढाते हैं, ये गजब ढाते हैं, ये दिनों के उजालों में भी और रातों की तन्हाइयों में भी कत्ल कर देते हैं ये।